بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم جو کچھ ہیں یہ سب اللہ کی رحمت اس کے فضل کے ساتھ ہیں، اور اس دنیا میں سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جو اللہ کے دین کا علم سیکھتا ہے اور اس علم کو آگے پھیلاتا ہے۔ تو ہم جہاں بھی جس جگہ پر بھی ہوں، ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں وقت تیار رہنا چاہیے۔ میں نبی علیہ السلام کے صحابہ سے علم سیکھنے والے ایک شاگرد تابعی، جنہیں ابن ابی رباح بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی علم کی بات کرنے لگا ہوں کہ ان کو اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ یہ غلام تھے تو انہوں نے علم حاصل کیا اور اللہ نے ان کو مقام یہ دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے اندر تشریف لے کر آئے، تو مکہ معظمہ کے لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلے پوچھنے کے لیے تشریف لا رکھے ہیں کہ حضرت کی بارگاہ کے اندر کر بیٹھتے ہیں۔ ایک گروپ جاتا ہے، دوسرا گروپ آ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تعجب کا اظہار فرمایا، کہا لوگوں تم بھاگ کر مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے آ رہے ہو، حالانکہ تمہارے اندر ابن ابی رباح موجود ہیں رحمت اللہ علیہ، اور تم مجھ سے مسئلے پوچھنے آ رہے ہو۔ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابن ابی رباح جو تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس کتنا اعلیٰ علم تھا۔ اب ہم ابن ابی رباح کے ایک نائی جو ہے، حجام جسے کہتے ہیں، اس کی تربیت کا عالم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا اور میں نے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد میں نکلا کہ میں جا کر اپنی حجامت کرواتا ہوں، تو میں حجام کے پاس آیا، اور جب میں حجام کے پاس آیا تو میں نے حجام سے پہلا جو سوال کیا یہ پوچھا کہ بھائی جان، حجام بھائی سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ سر مڑنے کے، حجامت کرنے کے آپ کتنے پیسے لوگے؟ تو حجام آگے سے جواب دیتا ہے کہ جناب آپ کے پاس جو میسر ہو وہ دے دیجئے گا، کیونکہ عبادت کے پیسے نہیں ہوتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں یہ بات سن کے پریشان ہو گیا۔ اب جب میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اپنا جو رخ ہے وہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ کہنے لگے اس کی اس بات نے مجھے اور متاثر کر دیا، اور جب وہ اپنے حجام کا کام سٹارٹ کرنے لگا تھا تو میں نے الٹا ہاتھ والی سائڈ جو ہے وہ آگے کی، تو اس حجام نے کہا نہیں، اپنی جو سیدھی سائڈ ہے، سیدھے ہاتھ والی وہ سائڈ آگے کرے، اور اس نے میرا جو سر ہے اس کو موڑنا شروع کیا، اور ساتھ کہنے لگے کہ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ امام صاحب کہتے اس بات نے مجھے اور تعجب میں ڈال دیا۔ کہنے لگے، وہ حجام کہنے لگا کہ آپ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں بلند آواز سے اللہ کا یہ ذکر بھی کرنے لگ گیا۔ اس نے اپنے کام کو مکمل کیا، تو جب میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے ان کو پیسے دیے۔ پیسے دے کر جب میں نکلنے لگا تو کہنے لگا کہ صاحب آپ کا کدھر جانے کا پروگرام ہے؟
تو میں نے کہا کہ میں اب جاؤں گا اپنے گھر کے اندر. تو اس نے کہا صاحب سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں, اس کے بعد جدھر جانا ہے چلے جائیے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دوبارہ پھر حجام کے پاس آ گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ ساری جو تربیت ہے تیری کس نے کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابن ابی رباح کے پاس انہوں نے میری یہ تربیت کی ہے, تو میں لوگوں کو بس اس بات کی تعلیم دیتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے نائی کا حال ہے. اب ایک لڑکا ہے اور ایک اس کا والد, اس سے الگ بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وقت کے جو خلیفہ تھے ہشام بن عبد الملک, اس کے طرف جا رہے تھے. تو ہم نے رستے کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی ہے, بزرگ ہے, وہ بھی جا رہے ہیں گدھے کے اوپر سوار. وہ سواری اس وقت گدھا تھی, تو اس کے اوپر بیٹھ کے وہ جا رہے ہیں. کہتے میں نے اپنے بابا کو بڑے شغلانہ انداز میں پوچھا کہ یہ کون ہے, کس طرح کی اس کے کپڑے ہیں اور کس طرح کی اس کی سواری. تو انہوں نے مجھے کہا خاموش ہو جا, یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. کہتے جب ان کے قریب آئے تو میرا باپ سواری سے نیچے اترا, ان کو گلے ملا اور حال چال کا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہوئی. پھر یہ چل پڑے اور وقت کے بادشاہ کے محل کے باہر پہنچے. تو جو اس وقت ان کا کرندہ باہر کھڑا تھا اسے پیغام دیا, تو اس نے باغ کے اندر پیغام دیا. تو فوری طور پہ جو بادشاہ تھا, خلیفہ تھا, اس نے کہا فوری طور پر امام صاحب کو اندر بلایا جائے. اب جب امام صاحب اندر گئے تو سارے لوگ درباری جو تھے وہ اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے ان کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھایا اور پوچھا حضرت آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا مکے اور مدینے کے لوگوں کی جناب وہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت گار ہیں, ان کی سیلری مقرر کرو. کہتے ٹھیک ہے جی میں نے کر دی, پھر اور کوئی کام ہے تو بتا دیں. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو مجاہدین ہیں ان کی تنخواہ جو ہے, ان کا جو راشن ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے آپ کو. کہتے وہ بھی ہو گیا. بے شمار سوال بادشاہ پوچھتا رہا اور یہ بتاتے رہے ان سب سوالوں کے اندر کوئی سوال ان کا اپنا ذاتی نہیں تھا, کوئی چیز انہوں نے اپنے لیے نہیں مانگی بادشاہ سے, ساری لوگوں کے لیے. اب بادشاہ نے کے ساتھ جب تمام باتیں ہو گئی تو یہ اٹھ کے چل پڑے. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے گا. تو انہوں نے نصیحتاً یہ بات کہی کہ بادشاہ ایک بات کو یاد رکھنا, دنیا پر تو اکیلا آیا تھا اور آخر ایک دن تم نے مرنا ہے اور تم نے اکیلے نے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جب تم حاضر ہوگے تو یہ لوگ تیرے ساتھ نہیں ہوگے تیرے اعمال کے معاملے میں. اتنی بات کہی, بادشاہ زاروں قطار رونے لگ گیا. انہوں نے بادشاہ کو روتے ہوئے چھوڑا اور باہر کی جانب چل پڑے. تو بادشاہ نے پیچھے سے ایک درباری کو کہا کہ یہ اشرفی ہیں, یہ امام صاحب کو پیش کر دو. جب وہ اشرفیاں لے کر امام صاحب کے پیچھے آیا اور آ کر امام صاحب کی خدمت میں پیش کی تو امام صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اشرفیاں جو میں لے کر آیا, جو لے کے آیا اس کو دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے, لیکن یہ بادشاہ کا تحفہ ہے. انہوں نے کہا کہ جو میں نے نصیحتیں کی ہیں وہ میں نے ان پیسوں کے لیے نہیں کی, لہذا ان کو تم واپس لے جاؤ. مجھے ان کی حاجت نہیں ہے, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ کون ہے
محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے شاگرد ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ، یہ وہ عالم دین ہیں، مفتی اعظم ہیں مکہ معظمہ کے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت اللہ نازل فرمائے، جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے نہیں آخرت کو سنوارنے کے لیے ساری محنت کی تھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم